میرے واجب الاحترام دوستوں، میرا آج کا یہ پیغام وادی کلام کے مودودی حضرات اور پنجپیری حضرات کے نام ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان لوگ جو ہوتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے جو امتی ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت بری زندگی گزاری، نہ کہ آپس میں انتشار، فساد اور اختلافات پیدا کر کے معاشرہ کو بگاڑ دے۔ تو میں آج اپنے ان دوستوں کے ساتھ ایک پیغام شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی اس دنیا پر آپ حضرات ہمارے اکابرین کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے اکابرین کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں، اور جگہ جگہ ہمارے اکابرین پر آپ لوگ رد کرتے ہیں۔ اور پھر ابھی تو الیکشن بھی آنے والا ہے، تو الیکشن، خاص کر الیکشن کے ان دنوں میں آپ لوگ ہمارے بڑوں کے بارے میں منفی پوسٹیں لگایا کرتے ہیں، ہمارے بڑوں پر قسم قسم اعتراضات اور بلا وجہ اعتراض اور تنقید اور اسی طرح ان کے بارے میں بد کلامی کیا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یاد رہے کہ ہمارا تعلق جو ہے علماء دیوبند کے ساتھ ہے۔ ہم شیخ الہند اور نانوتوی اور کشمیری اور حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے پیروکار ہے۔ ہمیں اپنے اکابرین نے یہ سبق دیا ہے کہ ہم ہر انسان کے ساتھ ادب اور احترام کا مظاہرہ کریں، اور ہر انسان کو ہم قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم لوگ آپ کو چھیڑتے نہیں ہیں اور آپ لوگ ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایسا کرنے سے معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہو سکتی ہے، اختلافات پیدا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو میرے واجب الاحترام، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر سوشل میڈیا پر دن رات آپ محنت اور کوشش کریں اور ہمارے اکابرین کے بارے میں، ہمارے جماعت کے بارے میں، ہمارے قائد کے بارے میں آپ لوگ منفی پوسٹیں لگایا کریں، قائد صاحب پر تنقید کیا کریں، آپ حضرات کے ان پوسٹوں کی وجہ سے کوئی نہ شیخ الہند کا قافلہ چھوڑتا ہے، نہ دنیا میں کوئی اور بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی معاشرے میں کوئی فائدہ والی بات ہو سکتی ہے، صرف اور صرف نفرت اور انتشار پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ حضرات سے عاجزانہ اور آپ حضرات سے ایک درخواست سوشل میڈیا کی دنیا پر ہمارے بارے میں آپ خاموشی اختیار کریں تو یہ ہمارے اور معاشرہ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اگر آپ ہمارے خلاف بولیں گے، یہاں سے ہمارے ساتھی آپ کو جواب دیں گے، تو سوائے نفرت اور انتشار کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمان آپس میں فروعی اختلافات اور اسی طرح چھوٹے موٹے اختلافات کو ختم کر کے ایک قوت اور ایک طاقت بن جائے۔ لیکن پتہ نہیں آپ لوگ کیوں ہمیں چھیڑتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ میں نے آپ حضرات کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے آپ حضرات کے بڑوں کے بارے میں اور چھوٹوں کے بارے میں ہم نے بالکل کچھ نہیں کہا ہے۔ آپ حضرات کے بارے میں نہ ہم کچھ کہتے ہیں، نہ ہمارا کوئی کام ہے، آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سب مسلمان بائی بائی ہے، آپ لوگوں کو ہم قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں آپ حضرات کو ابھی ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی دنیا پر ہمارے اکابرین پر زبان درازی اور بد کلامی اور ان کو برا بالا کہنے سے آپ پرہیز کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات اس طرح مسلسل ہمارے خلاف پوسٹیں لگائیں، منفی پوسٹیں لگائیں، پروپیگنڈا کریں، اعتراضات اور الزامات، تہمت لگایا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن معاشرہ میں بگاڑ اور اختلاف کا شکار ہو کر معاشرے میں نفرت پھیل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ عام سادہ لوہ مسلمان آپس میں انتشار کا شکار بن کر دینی اسلام سے متنفر ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں مسلمانوں کو اکٹھا کر کے دینی اسلام کی طرف لانا ہے۔ اگر ہم دین کے نام پر لوگوں کو اختلافات کے آڑ میں لا کر ان کو لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو لوگ کیا دین کی طرف خاک آئیں گے؟ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی مسئلے پر اگر اختلاف بھی ہو تو ہمیں چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کر اس مسئلہ کو ادب اور احترام اور تمیز اور دلیل کی بنیاد پر آپس میں گفتگو کر کے اس اختلاف کو ختم کیا جائے، تو تب بھی بات بنتی ہے۔ ایسا نہ کہ آپ وہاں اختلاف کے آڑ میں آ کر گالی دیا کریں، آپ اختلاف کے آڑ میں آ کر نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو پھر ایک دن ایسا بھی ضرور ہوگا کہ آپ لوگ
ہمارے طرف اینٹ پھینک دیں گے تو ہمارے ساتھی جواب آپ کو پتھر سے دیں گے. ایک دن ایسا ہوگا مجبوراً ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا. تو اس نوبت کے آنے سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح پوسٹیں کرنے سے آپ لوگ پرہیز کریں. آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، سب مسلمان اکٹھے آپس میں بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی توہین اور تذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے بھائی کو تذلیل کرنا چاہتا ہے، اپنے بھائی کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بھائی کو شرمندہ کرے یا اپنے بھائی کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرے یا اپنے بھائی کو گالی دے. تو پھر ہمیں کیوں چاہیے کہ مسلمان تو سب بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان سب بھائی ہے. ہمیں چاہیے کہ معاشرہ میں ہم ایک دوسرے کے قدر اور احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ادب اور احترام کا مظاہرہ کریں، نہ کہ آپس میں نفرت اور انتشار کا شکار بنیں. پھر دوسری بات بھی ہو سکتی ہے، اگر بالفرض آپ لوگ مجبور ہے، آپ لوگوں کو ہمارے عقیدے میں غلطی نظر آتی ہے یا اسی طرح ہمارے اکابرین پر آپ لوگوں کا کوئی اعتراض ہو یا اسی طرح جمعیت علماء اسلام پر کوئی اعتراض ہو آپ لوگوں کا، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ فیس بک کی دنیا چھوڑ کر میں چیلنج دے کر کہتا ہوں کہ چاہے کوئی مائی کا لال ہو وہ آ جائے، بہترین طریقے کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھ جائے تاکہ بہترین انداز سے گفتگو کر کے آپس میں ایک دوسرے کی بات سن کر، آپ ایک دوسرے کا اعتراض سن کر ایک دوسرے کو جواب دیا کرے. اب بالفرض آپ کا کوئی ایک اعتراض ہو یا آپ کی کوئی ایک تنقید ہو، اگر ہمارے عقیدے میں الحمدللہ کوئی غلطی بالکل نہیں ہے، البتہ آپ لوگوں کے عقیدے میں غلطی ہے میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے فیس بک پر انتشار پیدا کرنے کی. بالفرض میرے عقیدہ میں کوئی غلطی ہو بالفرض، تو میں اب اس غلطی کو نکالنے کے لیے بالکل تیار ہوں. تو پھر ہم اپنے غلطی نکالنے میں بالکل دیر نہیں کرتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ہماری غلطی بھی نہ ہو اور آپ لوگ ہمیں چھوڑتے نہیں، ہمیں چھیڑتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ چھیڑنا آپ لوگوں کو بہت مشکل پڑے گا، بہت مشکل پڑے گا آپ لوگوں کو. ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح ہم الحمدللہ پہلے کی طرح میدان میں اتریں گے تو پھر وہی پہلے والی بات ہوگی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جس کا بھی شوق ہو، جس کا بھی دل چاہے، جس وقت بھی چاہے، جہاں بھی ہو، جس ٹائم بھی ہو، ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بالکل تیار ہیں، جو بھی چاہے ہمارے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کیا کرے، جو اعتراض ہے وہ ہمارے سامنے رکھے، ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. آپ عقیدے کی بنیاد پر بات کرو، ہم تیار ہیں. آپ اگر سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. آپ اگر اکابرین کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. ہمارے جگہ ہمارے بیٹھک میں آ جاؤ، ہمارے یہاں آ جاؤ، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی آپس میں. اگر آپ لوگ نہیں آ سکتے تو مجھے کہنا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے گھر میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. لیکن فیس بک کی دنیا پر یہ اختلافات کو بس کرو. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپس میں اختلافات کو ختم کرنے اور انتشار کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپس میں مسلمانوں کو اتحاد اور محبت بری زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پر پورا کا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.